تقابل ادیان کو پڑھیں گے۔ آج اس کا پہلا دن ہے، آج 22واں رمضان المبارک اور اس طرح 12/3/2026 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے علوم القرآن کو ختم کیا، تو علوم القرآن کی جگہ ہم اس تقابل ادیان کو وہ پڑھیں گے۔ تقابل ادیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقابل ادیان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رشتہ ہے، جو تقابلی جائزہ ہے وہ ہم لیں گے۔ تو تقابل ادیان آج چونکہ اس کا پہلا دن ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ایک چیز کی طرف جائیں گے۔ یہ آپ نیچے آ جائے یہاں پر، اس میں ہم اسلام سے متعلق عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، شنٹوازم کیا ہے، زرتشتزم کیا ہے، مختلف جو مذاہب ہوتی ہیں ان ساروں کو انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈسکس وہ کریں گے، آسانی کے ساتھ، آسان الفاظ کے ساتھ ہم اس کو کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ آ جائے مذاہب کیسے وجود میں آتے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 32 سے ہم شروع کریں گے، مذاہب کیسے وجود میں آ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں نا، اسلام بھی ہے مثال، ٹھیک ہے، یہ تو ایک روحانی اور اس طرح آسمانی دین ہے، اسلام ہے، اور باقی آپ نے دیکھا ہندو بھی مذہب ہے، سکھ یہ بھی ایک مذہب ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی یہ یہودیت بھی ہے، اور اس طرح باقی بھی مذاہب مختلف، شنٹوازم ہے، فارسی بھی ایک مذہب ہے، مجوسیت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ مذاہب کیسے کیسے وجود میں آ گئے، اتنے زیادہ مذاہب کیسے وجود میں آ جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے وجود میں جو ہے نا وہ آتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو مذاہب کا وجود، میں ان سب کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ مذاہب کا وجود اس طرح وجود میں آیا نا، مثال کے طور پر جن لوگوں نے سورج کو خدا مان لیا، یا جن لوگوں نے دریاؤں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، یا جن لوگوں نے آسمان کو خدا مان لیا، ان کی پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، کسی نے بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، کسی نے سورج کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس کی مین وجہ کیا تھی؟ دیکھو بعض لوگ ایسے تھے پرانے وقتوں میں کہ جنہوں نے سورج کو دیکھا کہ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے اور یہ ہمیں گرمی بھی دیتا ہے، سورج جب ہوتا ہے تو ہمیں سب کچھ نظر بھی آتا ہے، سورج میں ہمارے کپڑے بھی جو ہے نا وہ سوکھ جاتے ہیں، سورج ہمیں فائدہ بھی دے دیتا ہے، مطلب جو سورج کے فوائد انہوں نے دیکھ لیے نا، تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھ یہ تو ایک اندازے کے مطابق سورج صبح نکلتا بھی ہے پھر غروب ہوتا ہے لیکن پھر نکلتا ہے، اس میں ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے اس کو خدا مان لیا، دیوتا مان لیا، خدا مان لیا، بھگوان مان لیا، دیوتا مان لیا۔ انہوں نے کہا اس کی تو جب یہ ہمارے اتنے کام کے ہیں اور کام کا ہے اور ہمیں اتنا فائدہ دیتا ہے، تو انہوں نے اس کو خدا مان لیا، اس کی پوجا شروع کر دی، ان کو سجدے بھی شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دیوتا ہے اور ہمارا خدا ہے۔ اسی وجہ سے آتش پرست لوگ اور اس طرح جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیدا ہو گئے، اور آخر میں یہ مذہب پھیلتا گیا، پھر ایک مذہب کی صورت جو ہے نا وہ اختیار وہ کر گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جو ہے نا دریاؤں کو اپنا دیوتا مان لیا، خدا مان لیا، انہوں نے کہا کہ دریاؤں میں ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں، اس میں ہم نہاتے ہیں، اس سے ہم پانی پیتے ہیں، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے، اس میں ہم اپنے جانور نہلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سے فائدے تھے دریاؤں کے، لہٰذا انہوں نے اس کی پوجا پاٹ وہ شروع کر دی، لہٰذا اس وجہ سے ایک مذہب جو ہے نا وہ بنتا چلا گیا۔ ایسے دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں نا، انہوں نے کسی چیز کو سامنے رکھ کر جب ان کی فوائد وغیرہ وہ دے کہ جو ہمارے یہ فائدے ہیں اس سے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ چیزیں بیکار نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس چیز کو کیا مان لیا، وہ خدا مان لیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ مذاہب وجود میں وہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ان پوری سبق کا جو مذہب کیسے وجود میں آتے، یہ اس کا پورا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ آج پہلا دن تھا اس کا، کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے عبادت الاوثان کی اسباب۔ اوثان مطلب ہے بتوں کی جو پوجا پاٹ ہوتی ہے، جو بتوں کی جو عبادت ہوتی ہے، یہ عبادت الاوثان یہ کب پیدا ہو گئی تھی، اور اس کا ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھا، کیسے یہ پیدا ہو گئی، تو یہ عبادت الاوثان یہ پھر علیحدہ جو ہے نا ایک چیپٹر، مثال ہندو جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود جو تھے، یا اس کے جو باقی جو تھے رعایا تھے، وہ جب بتوں کو پوجتے تھے وغیرہ، اس کی اسباب کیا تھی، کیوں وہ ان بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، مین وجہ کیا تھی، تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ وہ کل بتاؤں گا۔ آج اتنا ہی کافی ہے، چونکہ اس کا پہلا دن ہے تو کل انشاءاللہ یہاں سے وہ پڑھیں گے۔